الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ نماز فجر کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی، تو اس جمعے بھی انشاءاللہ میں نماز فجر کے متعلق آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، نماز فجر وہ نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، وہ قرآن الفجر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کی نماز کا ذکر فرمایا۔ تو آپ خود سوچیں کہ نماز فجر کتنی فضیلت والی نماز ہوگی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو جس نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ تھلگ قرآن میں فرمائے، نام لے کر فرمائے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز کتنی فضیلت والا ہوگی۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز کتنی فضیلت والی ہوگی۔ تو چند حدیثیں میں نے بتا دی ہیں اور کچھ حدیثیں ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ آدمی آ جاتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ حفاظت میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایسا آدمی ہر قسم کے حادثے سے محفوظ ہو گیا، تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، نقصان سے، برائیوں سے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور پریشانی سے وہ آدمی محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ کیونکہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دو فرشتوں کو، کیونکہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دو فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ پورے دن اب تمہیں ان کی مدد کرنا ہے، کہ جنہوں نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے لگا دیے۔ اب یہ فرشتے ہر چیز سے، ہر مصیبت سے، ہر نقصان سے، ہر برائی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی اس کو تکلیفیں آنے والی ہیں اور جتنی بھی تکلیفیں اس کو پہنچنے والی ہیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اس پر ٹوٹنے والی ہیں، ان تمام پریشانیوں سے یہ دو فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ جنات ہے، شیطان ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی کیڑا کرکٹ ہے، درندہ ہے، چرندہ ہے، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، تو ان تمام سے جو حفاظت ہو رہی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنے جانور ہیں، آپ نے کافی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایسے جانور، خطرناک جانور آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھاگ گئے وہ ڈر کر؟ آپ نے اس کو ڈرایا نہیں، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے سانپ آیا لیکن ڈر کر بھاگ گیا، خطرناک کتا آیا ڈر کر بھاگ گیا، خطرناک بیل آیا وہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ بہت سارے ایسے جانور سامنے آتے ہیں کہ وہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بہت سارے ایسے جو ہے جانور ہیں وہ آدمی کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ظالم انسان ہے، ایک دم ایسا ظالم انسان ہے کہ لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ آدمی کچھ بھی نہیں بولتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ اب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی کتنا حرامی ہے، کتنا بدماش ہے، کتنا شیطان ہے، اور سب کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے، سب کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن یہ آدمی جب اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں بولتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہے اس آدمی کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ فرشتوں کا رعب ہے، دبدبہ ہے، کہ وہ فرشتوں کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس آدمی کی طرف کسی جانور کی یا کسی گندے انسان کی، کسی بیکار انسان کی، یا کوئی ایسا جانور جو چیر پھاڑنے والا جانور ہے، اس جانور کی، خطرناک جانور کی، اور اس انسان کی جو ایسا بدماش انسان ہے، اس کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کے سامنے کچھ بولے اس کو ڈانٹے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور بعض مرتبہ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ کار سے جا رہے ہیں، بائک سے جا رہے ہیں، سائیکل سے جا رہے ہیں، یا آپ جو ہے پیدل جا رہے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا حادثہ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود یہ سوچتے ہو کہ ارے آج تو میں بال بچ گیا، آج تو میں بال بچ گیا، اگر میں نہ بچتا تو آج تو میں مر جاتا، میری تو جان ہی چلی جاتی، میں مر جاتا۔ بہت سی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں، حادثے کا شکار ہونے والے تھے لیکن بچ گئے۔ کسی نے بچایا؟ ان فرشتوں نے بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ان فرشتوں کے ذریعے سے۔
تو بہت سی مرتبہ آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے یار میں وہاں جا رہا تھا تو ایسا ایکسیڈنٹ ہوا میرے آنکھوں کے سامنے، وہ تو اچھا ہوا میں ذرا دور تھا، اگر میں پاس ہوتا تو میرا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ بچانے والے کون ہیں؟ بچانے والے اللہ ہیں۔ اور اللہ نے کیسے بچایا؟ ان فرشتوں کے ذریعے سے بچایا کہ یہ جو دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ فرشتے کس کو بچاتے ہیں، کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے حدیث آ گئی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ سوچے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے، کتنی بڑی جو ہے ایک نعمت سے وہ آدمی محروم ہے، اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے کہ دو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آتا اور یہ فرشتے اس کی مدد کرتے، تو یہ آدمی کتنا زیادہ محروم ہے۔ تو ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، اگر میں نماز فجر نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر نکل گیا، اللہ میرے ذمہ دار نہیں ہے، نہ اللہ میری حفاظت فرما رہے ہیں، نہ فرشتے میری حفاظت فرما رہے ہیں، میں اللہ کی مدد سے دور ہو چکا ہوں، میں اللہ کی مدد سے دور ہو چکا ہوں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہوں، میں اللہ کی نظروں سے گر چکا ہوں۔ اب اس آدمی کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، پریشانی سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، نقصان سے، خسارے سے اس آدمی کی کوئی حفاظت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہر آسانی، جو آسانی کا کام ہے وہ بھی اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، ہر آسانی کا کام اس کے لیے ایسا مشکل بن جاتا ہے، پہاڑ جیسا بن جاتا ہے، حالانکہ وہ کام بالکل آسان ہے، لیکن جب اس کام کو یہ آدمی کرنے چلا جو نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو فوراً ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ خود حیران ہو جاتا ہے، یار یہ تو بالکل آسان کام تھا، 1 گھنٹے کا کام تھا، یہ 10 منٹ کا کام تھا، یہ کام میں مجھے 24 گھنٹے لگ گئے، 2 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے، مہینے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر نکل چکا ہے یہ آدمی جو نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا ہے۔ اب یہ آدمی ایسی پریشانی میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، برائیوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں ان پریشانوں میں کیسے مبتلا ہو گیا، کیسے میں ان سے نکلوں؟ تو وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ آدمی ان پریشانیوں سے نکلتا نہیں ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون ہے ایسا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اپنے گریبان میں جا کے آپ خود سے سوال کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 فرشتے میری حفاظت کریں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آپ نماز فجر جماعت سے ادا کرنا شروع کر دیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا آج ہی سے شروع کر دیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنا چاہتے ہو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہر کام میں فرشتے میری مدد کریں، آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا ہر کام آسان ہو، میرا جو مشکل سے مشکل جو کام ہے وہ بھی آسان ہو جائے، مصیبتوں سے بھرا ہوا کام جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے، تمام بیماریوں سے اور حادثوں سے میں بچ جاؤں اور میں تمام کسی حادثے کا شکار نہ ہوں، تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیونکہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ خبیث ہے، بدترین ہے، نالائق ہے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے، خبیث، کسی آدمی کو بولے خبیث، کسی آدمی کو آپ نے بلائے خبیث تو وہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے خبیث بلائے، ایسا غصے والا الفاظ ہے، لیکن یہ کسی عام انسان نے نہیں کہا، بلکہ یہ تو میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آدمی خبیث ہے، بدترین ہے آدمی، نالائق ہے آدمی، کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، جو جملہ آپ کے زبان سے نکلا، وہ جملہ ہم سب کو سننے کے لائق ہے، اور اس جملے کو ہر مسلمان کان کھول کر سن لے، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا گندا انسان ہے، ایسا بدترین انسان ہے، ایسا خبیث اور نالائق انسان ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور وہ کان سے گزرتا ہوا منہ میں آ جاتا ہے، یعنی شیطان اس کے منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے اور اس کے کان میں بھی پیشاب کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آدمی، جس آدمی کے کان میں اور منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے، جس آدمی کے منہ میں شیطان کا پیشاب ہو، یہ آدمی خبیث ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی بدتر ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی گندا ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی حد درجے کا نالائق انسان اور حد درجے کا خبیث اور بدترین انسان ہے کہ جس کے کان میں اور منہ میں شیطان پیشاب کر جائے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں
کسی کے کپڑوں کو اگر 5 دن تک کوئی چھوٹا بچہ پیشاب کرے، کسی کے کپڑوں پر اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، 1 مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، سال کا بچہ ہے، اگر وہ 5 دن تک پیشاب کر دے، صرف 5 دن تک اگر پیشاب کر دے تو پیشاب پورے کپڑے پر نظر آئے گا، اور پیشاب جو ہے وہ پیشاب کی بدبو آنے لگے گی، پورے کپڑے میں سے ایسی بری بدبو آئے گی کہ وہ بھی حیران ہو جائے گا، اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی لوگ حیران ہو جائیں گے، اس کے پاس کوئی بیٹھے گا نہیں، وہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ بھائی اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس کے کپڑوں پہ دیکھو پیشاب لگا ہوا ہے، اس کے بدن سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ 2-4 دن تک ایک چھوٹے بچے نے پیشاب کیا، 5 دن تک ایک چھوٹے بچے نے کپڑے پہ پیشاب کیا، تو کپڑا ناپاک بھی ہو گیا، کپڑے پر وہ پیشاب نظر بھی آ رہا ہے اور کپڑے سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ اب آپ خود یہ سوچیں کہ جس آدمی کے کان میں اور منہ میں ہر دن شیطان پیشاب کرے، ہر دن، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مہینہ مہینے تک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز فجر مہینہ مہینے گزر جاتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، تو آپ اب خود سوچیں کہ جس آدمی کے کان میں اور منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہو مہینہ مہینے تک، تو اس کی روح بھی گندی ہو چکی ہے، تو اس کا دل بھی گندا ہو چکا ہے، اس کے روح سے بدبو آ رہی ہے، اس کے روح سے بدبو آ رہی ہے۔ اب ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے روح کو پاک کرے، اپنے روح کو جو گندگی سے صاف کرے، جو روح کے اندر جو بدبو آ رہی ہے اس بدبو کو خوشبو سے بدلنا چاہیے، تو کیا کرے؟ نماز فجر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کپڑوں کو آدمی بدل سکتا ہے، آپ کے کپڑوں پر یا کسی کے بھی کپڑوں پر اگر چھوٹا بچہ کوئی پیشاب کرتا ہے تو ان کپڑوں کو بدلا جا سکتا ہے، ان کپڑوں کو آسانی سے کوئی بدل سکتا ہے، ان کپڑوں کو دھلا بھی جا سکتا ہے، اور ان کپڑوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے کہ پھینکا بھی جا سکتا ہے، نئے کپڑے کوئی آدمی دوسرے خرید سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کو روح گندی ہو جائے، دل جو ہے وہ گندا ہو جائے، اور روح جو ہے ناپاک ہو جائے، روح سے بدبو آ رہی ہے، دل سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کو وہ کیسا بدلے گا؟ کپڑوں کو بدلا جا سکتا ہے، دھلا جا سکتا ہے، روح کو تھوڑی بدلا جا سکتا ہے، روح کو نہ پھینکا جا سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کو پانی کے ذریعے سے دھویا جا سکتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری روح سے خوشبو آئے، میرا دل گندا نہ ہو، میرا دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو، میرے دل سے اور دماغ سے اور روح سے پورے اعضاء سے خوشبو آئے، خوشبو وہ فرشتے جو ہے اس خوشبو کو محسوس، فرشتے جو ہے اس خوشبو کو محسوس کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی خبیث ہے، بدترین ہے، نالائق ہے آدمی کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دے وہ آدمی بدترین تو ہو سکتا ہے لیکن بہترین انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی گندا اور خبیث تو ہو سکتا ہے لیکن وہ آدمی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے، پاک اور صاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی گندا ہی رہتا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ بہتر ہو یا بدتر ہو، آپ نالائق ہو، خبیث ہو، آپ جو ہے ایک پاک انسان ہو، آپ کی روح سے خوشبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اس بات کو سوچ کر اور یہ حدیث کو سن کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگلی حدیث سنیں آپ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامت اور منافق کی پہچان یہ ہے، منافق کی پہچان، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز بھی جب ہوتی ہے تو سویا رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کے وقت بھی جو ہے وہ سو جاتا ہے، نہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی منافق ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کرے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بدنصیب تو نہیں ہو گیا، کہیں میں نفاق کی گندگی سے تو بھرا ہوا انسان نہیں ہو، کہیں میرا دل ناپاک تو نہیں ہو گیا، کہیں میری روح گندی تو نہیں ہو گئی، میں بدقسمت اور بدتر اور خبیث نالائق انسان تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق انسان تو نہیں ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین کہ منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، منافق ان 2 نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے، منافق جو ہے وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یہ 2 نمازوں کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، وہ بہانے لگاتا ہے اور اتنے بہانے لگاتا ہے کہ ان نمازوں کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو وہ 2 نمازیں کون سی ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کنٹینیو میں نے چھوڑ دیے، پڑھ رہا ہی نہیں ہوں، مہینے ہو گئے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ آپ منافق ہو۔ یہ میری زبان نہیں ہے، نہ یہ میرے الفاظ ہیں، بس میں تو ایک رسول اللہ کا غلام ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں رسول اللہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس باقی میری
ان باتوں میں سے ایک بات بھی میری کوئی بات نہیں ہے، اور میری کون سی حیثیت ہے، میں کون سی اتنا بڑا انسان ہوں کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کر سکتا ہوں، بلکہ بس یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کے جملے ہیں مبارک جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بس۔ اور فجر کی نماز نہ پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ نحوست کی علامت ہے۔ منحوس ہے وہ انسان جو نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، شیطان کا اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، شیطان اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے، اور شیطان اس کے اوپر غالب ہو چکا ہے، اور شیطان نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اس کی عادت ہو گئی جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی، تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اور بربادی اس کی طے ہے۔ اس آدمی کی بربادی طے ہے کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی تعویذ اور دنیا کا کوئی بابا اس کے حالاتوں کو درست نہیں کر سکتا، نہ اس کے کاروبار کو کوئی آدمی یا کوئی تعویذ، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مول صاحب، کوئی مفتی صاحب اس کے کاروبار کو نہیں چلا سکتا۔ اس کی بربادی طے ہو چکی، اس کی بربادی طے ہو چکی جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی بھی بابا، بڑے سے بڑے بابا، بڑے سے بڑا جو ہے تانترک ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز خاص کر کے، تو اس آدمی کی بربادی طے ہے۔ کوئی بھی بابا، دنیا کے بڑے سے بڑے بابا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے حالتوں کو درست کر کے دکھائے۔ اس کے حالاتوں کو درست کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کیونکہ یہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے۔ اب جو آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور سزا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر کہ جو آدمی بربادی کی کگار پر ہے، جو آدمی بربادی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، جو آدمی برباد ہو رہا ہے، یہ آدمی اس لیے نہیں کہ یہ آدمی ہوشیار نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا ہے، بلکہ آدمی اس لیے برباد ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نماز فجر کو کاش کے جماعت کے ساتھ پڑھتا تو آج اس کو یہ حالات نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مول صاحب، کوئی مفتی صاحب میرے حالاتوں کو درست کر دیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے حدیث سنیں آپ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز جو آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے یا اپنے گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے، باہر کہیں بھی جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب جب اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر برسیں گی، برکتیں اس کے قدم چومیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آدمی آ گیا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ اور جس آدمی نے فجر کی نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز کے وقت سو گیا اور اپنے غفلت میں ڈوبا رہا اور غافل ہو کر نماز کو بھلا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا، نہیں یہ اعلان کرے گا میں شیطان کا بھائی ہوں، شیطان کا دوست ہوں، اور شیطان کا بندہ ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، اور شیطان کی اطاعت کرنے والا ہوں، شیطان کی اتباع کرنے والا ہوں، اور شیطان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یہ اس آدمی کا اعلان ہے کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا۔ اب اس کے کاروبار میں کوئی برکت نہ ہوگی، کاروبار میں برکت تو دور کی بات ہے، بربادی ہے۔ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی لکھ دی ہے، کاروبار فیل ہو جائے گا، دکان فیل ہو جائے گی، اور کوئی بھی بزنس ہے جو کرتا ہے چھوٹا موٹا وہ سب فیل ہو جائیں گے، اور مصیبت اس پر جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑیں گی، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، یہ نحوست ہے نماز فجر جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی۔ اب آدمی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، منتر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور بھائی کسی نے جادو نہیں کیا، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تجھ پر برس رہی ہے۔ کیونکہ تیرے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ کاش کہ تیرے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا تو برباد نہ ہوتا۔ تیری بربادی جو ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ شیطان کا جھنڈا تو نے پکڑا ہوا ہے نماز فجر جماعت کے ساتھ نہ پڑھ کر۔ اب آپ خود بتائیں کہ جس آدمی کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے لیے کیسے آئے گی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مدد فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو اس آدمی کے لیے آ ہی نہیں سکتی جو آدمی نماز فجر میں پڑا ہوا سو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، برکت رکھ دے، یعنی صبح کے وقت میں برکت ہو۔ یہ دعا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے۔ جو آدمی صبح اٹھے گا، نماز فجر پڑھے گا، پھر کاروبار کو جائے گا، کام پہ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اب جو آدمی نماز فجر نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس دعا سے محروم ہے۔ اس دعا کی جو برکات ہیں، اس دعا کی جو خیر ہیں اور اس دعا کی جو خیر و برکات ہیں، ان تمام خیر و برکتوں سے یہ آدمی محروم ہے کہ جو آدمی نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، جو نماز فجر میں سو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو گیا، برکتوں سے محروم ہو گیا اور فرشتوں سے محروم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے محروم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو گیا، یعنی ہر چیز سے وہ آدمی محروم کر دیا گیا، محروم ہو گیا کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اور جو صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں دعا کی ہے، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہے کہ اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح جو ہے، صبح کا وقت رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ فرشتہ صبح کے وقت میں آتا ہے، جو رزق کا جو فرشتہ ہے، رزق کے جو فرشتے ہیں جن کا کام ہے رزق تقسیم کرنا، رزق بانٹنا، رزق دینا، وہ فرشتے صبح کے وقت میں آتے ہیں، ہر دن آتے ہیں رزق تقسیم کرنے، رزق دینے۔ تو اب وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی تو سویا ہوا ہے، یہ آدمی تو جو ہے وہ ایک دم سویا ہوا ہے اور غفلت میں بھرا ہوا ہے، تو وہ فرشتے اس کا رزق لے کر تو آئے لیکن پھر واپس چلے گئے، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اس آدمی کے سونے کی وجہ سے۔ اب یہ دن بھر پریشان رہتا ہے، دن بھر پریشان ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا۔ اب باباؤں کے پاس جا رہا ہے، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، درگاہوں کے پاس، اور فلاں مول صاحب، فلاں مفتی صاحب جو ہے میرا علاج کریں گے، مجھے کوئی تعویذ دیں گے۔ اب دن بھر تعویذ کے لیے پھر رہا ہے لیکن کوئی تعویذ اس کے لیے کام آنے والا نہیں ہے، کسی بھی تعویذ سے اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ کاش کہ صبح میں اٹھتا، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا، نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، ذکر کرتا، تسبیح پڑھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آتا، ترس آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ترس اور رحم کا کر اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ لیکن یہ ایسا نالائق اور نکما انسان ہے کہ جب صبح میں فرشتے اس کا رزق لے کر آئے تو یہ سو رہا تھا، تو وہ فرشتے واپس چلے گئے، ابھی آدمی رزق سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ نماز فجر ہونا چاہیے، کہ ہر مسلمان صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو کرے گا وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر آخرت پر یقین ہے، قبر کے حالت پر یقین ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا حالات ہوں گے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزوں پر اگر یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور ان تمام چیزوں پر اگر ایمان لایا ہے، تو ایسے مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ صبح کے وقت میں اٹھے گا اور اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان فجر کے وقت جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو فجر کے وقت گھر میں نہ ہو۔ فجر کے وقت ہر مسلمان گھر میں ہوتا ہے، اپنے محلے میں ہوتا ہے، اپنی بستی میں ہوتا ہے، اور اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس اور حد سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جب ہر مسلمان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے محلے، اپنی بستی میں ہوتا ہے، تو پھر بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نماز فجر میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، پھر بھی مسجدیں خالی ہیں، پھر بھی مسجدوں میں کوئی فجر کی نماز میں آتا نہیں ہے۔ باقی دوسری نمازوں میں تو آ جاتے ہیں، بھر کے آ جاتے ہیں، دوسری نمازوں میں تو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ لیکن نماز فجر میں جو ہے بالکل مسجد خالی ہوتی ہے۔ اگر 10 صف کی مسجد ہے تو ایک صف بھی بھرنے کو تیار نہیں ہے، آدھی صف، ایک صف، 1.5 صف، 2 صف، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نماز فجر کے حالات ہیں۔ افسوس ہے جب مسلمان فجر کی نماز میں اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، نہ کوئی بہانہ لگا سکتے ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں، تو جب اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں تو پھر کیوں مسجد نہیں آ رہے؟ کیوں مسجد نہیں آ رہے؟ ذرا سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ فجر کی نماز میں بھی ایک مسلمان بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اٹھنے کو تیار نہیں ہے، نیند کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کاش کہ اپنے دن کا آغاز نماز سے کرتے، کاش کہ اپنے دن کا آغاز وہ نماز فجر سے کرتے، شکر سے کرتے، سجدے سے کرتے، قرآن سے کرتے، تلاوت سے کرتے، ذکر سے کرتے، دعا سے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ اگر دن کی ابتدا نماز فجر سے کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر اس کے کام میں آسانی فرما دیتے، اس کا کام جو ہے، اس کا دن جو ہے وہ سکون سے گزرتا، راحتوں سے گزرتا، اور سکون و اطمینان سے اس کا دن گزرتا کہ جو آدمی نماز فجر جو ہے وہ جماعت سے پڑھ لیتا۔ لیکن اس آدمی نے اپنے دن کی جو ابتدا کی ہے وہ نافرمانی سے کی ہے، وہ بدتمیزی سے کی ہے، بد اخلاقی سے کی ہے، اور وہ بدترین جو ہے رہ کر کی ہے، کیونکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب جب اس آدمی نے نافرمانی سے اپنی دن کی ابتدا کی ہے
اب جب اس آدمی نے اپنی دن کی ابتدا ہی نافرمانی سے کی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر کیسے آئیں گی، یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، بلکہ یہ آدمی تو لعنتی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے یہ آدمی دور ہو چکا ہے، اور پورے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے دن کا آغاز نماز سے کیا، سجدے سے کیا، تلاوت سے کیا، قرآن سے کیا، ذکر سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے کیا، اور ایک بہت بڑی نیکی سے اس نے اپنے دن کی ابتدا کی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ نماز فجر ہے، کہ اس نے اپنے دن کی ابتدا نماز سے کی ہے، سجدے سے کی ہے، ذکر سے کی ہے، تلاوت سے کی ہے، قرآن سے کی ہے، دعا سے کی ہے۔ تو یہ دن اس کے لیے اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، کہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی، کہ اس نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی فرمان برداری کی اور اللہ کو خوش کیا۔ تو اس نے جب صبح ایسا اچھا کام کیا ہے تو انشاءاللہ سارے دن یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی غلامی کرنی چاہیے، ہمیں کسی انسان کی، کسی آدمی کی، اور کسی ایم ایل اے صاحب کی، اور کسی بڑے آدمی کی، کسی مالدار کی غلامی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور ہماری زندگی تو اللہ کی غلامی میں گزرنی چاہیے تھی۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی نفس نے منع کیا نماز مت پڑھ تو نہیں پڑھے، نفس نے کہا نماز پڑھ لے تو پڑھ لیا، دل میں آیا اب میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو پڑھ لیا، دل میں آیا کہ میں سوؤں گا، مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے تو سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہے کہ صبح اٹھو اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایک طرف نفس کا حکم ہے کہ مت پڑھو۔ اب آپ خود سوچو، آپ جس کی بات مان رہے ہو آپ اس کے غلام ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ صبح اٹھو، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، وضو کرو، مسجد جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، دعا کرو، اور ایک طرف ہمارا نفس ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھ، قرآن مت پڑھ، اور مسجد کو مت جا، جماعت کے ساتھ نماز مت پڑھ، فجر کی نماز مت پڑھ، اور گھر میں پڑا ہوا سوتا رہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کی بات مان رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نفس کے غلام بن چکے ہیں، آپ نفس کے غلام بن چکے ہیں، نفس آپ پر غالب آ چکا ہے، آپ مغلوب ہو چکے ہیں، آپ جو ہے اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ نفس کے بندے اور نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اذان دلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، ندا آ رہی ہے کہ جاؤ مسجد کے لیے، لیکن نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اذان تو ہو رہی ہے، روزانہ ہوتی ہے اذان کون سی نئی بات ہے، ہر دن اذان ہوتی ہے، چھوڑو اذان ہو رہی تو کیا ہوا، تو سوئے رہتے ہیں۔ جب اذان سن کر بھی سو گیا تو آپ خود سوچیں کہ میں نفس کا بندہ بن چکا ہوں، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ اور مسلمانوں کے نام دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے نام بڑے خوبصورت نام ہیں، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، کریم ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے خوبصورت نام ہے۔ جو اللہ کے نام ہے وہ ان لوگوں کے نام ہے، اتنے خوبصورت نام، لیکن دیکھا جائے تو یہ آدمی بے نمازی ہے، یہ آدمی فجر کی نماز میں اٹھ رہا نہیں ہے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا نام عبداللہ ہے تو اس کا صرف نام ہی ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کون کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے نام لینے کو کوئی فخر سمجھتا ہے، بلکہ اس کے نام لینے کو تو آدمی جو ہے، بلکہ کوئی آدمی جلدی سے تیار بھی نہیں ہوتا ابو جہل کا نام لینے کے لیے، نہ ابو جہل کا نام جو ہے وہ کوئی رکھتا ہے، کیونکہ عمر اگر کسی نے نام رکھا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے نام رکھا ہے، ابو جہل کی نسبت سے نہیں، لیکن نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے ایسے، کتنے لوگ کہ جن کا نام اسلامی نام تھا، لیکن نام سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نام سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو نام اتنے خوبصورت ہیں مسلمانوں کے، لیکن فجر کی نماز میں کبھی نہیں آتا ہے، فجر کی نماز میں کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز میں ہر دن غیر حاضر رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی یہ خود سوچے کہ نام عبداللہ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اب تو اللہ کا بندہ نہیں ہے اگر تو فجر میں نہیں اٹھ رہا تو شیطان کا بندہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر تو چل رہا ہے اور شیطان کی بات مانتا ہے۔ اور یہ آدمی جو صبح اذان سننے کے بعد بھی نماز کو نہیں جاتا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرض تھا بہت بڑا، اس فرض کا اس آدمی نے انکار کر دیا ہے، نماز کا انکار کر دیا ہے کہ نماز اذان سننے کے بعد بھی کوئی آدمی نماز کو نہیں جاتا ہے، اور یہ کفر ہے اور سراسر منافقت ہے، نفاق کی علامت ہے، نفاق کا کیڑا اس کے دل کے اندر لگ چکا ہے، اور یہ نفاق اور یہ منافق کے راستے پر چل چکا ہے، یہ منافق کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، کفر جو ہے اس کے اوپر غالب آ چکا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، شیطان کا اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد بھی نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس آیت کو بھی، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو فجر کا وقت ہے اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فرشتے تمہاری حاضری لگاتے ہیں، ہر دن فرشتہ آتا ہے اور حاضری لگاتا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، اللہ نے بتایا ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ فرشتہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ کون آج حاضر تھا فجر کی نماز میں، کون آج حاضر نہیں تھا۔ اب وہ فرشتہ ہر دن دیکھتا ہے آج بھی غیر حاضر، آج بھی غیر حاضر، آج بھی غیر حاضر۔ اب آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، کسی دکان میں کام کرتے ہو، کسی کارخانے میں آپ کام کرتے ہو، تو اگر آپ ہر دن وہاں جاؤ گے، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ حاضری کا نشان لگایا جائے گا، یہ آج بھی حاضر تھا، حاضر تھا، حاضر تھا، حاضر تھا، حاضر تھا، اور جب آپ کا مہینہ ہو جائے گا تو خوش ہو کر وہ مالک آپ کو تنخواہ دے گا کہ آپ ہر دن آئے، آپ نے مکمل 30 دن تک ہمارے پاس کام کیا اور آپ نے کوئی جو ڈمہ نہیں مارا اور آپ نے کوئی غیر حاضری نہیں کی، ہم آپ سے بڑے خوش ہیں، جاؤ تنخواہ لو اور عیش کرو، مزے کرو۔ اسی طرح کوئی بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں ہر دن جو ہے وہ اٹینڈنس ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، تو اگر اسکول میں سے ہر دن، اگر اسکول میں کوئی بچہ ہر دن جاتا ہے تو اس کے جو ٹیچر ہیں، اس کے جو سر ہیں، پرنسپل ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اس بچے کی تعریف کرتے ہیں اور اس بچے کا نام رجسٹر میں جو ہے موجود رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر دن آتا ہے۔ اب ادھر ایک فیکٹری میں کام کرنے والا، کارخانے میں کام کرنے والا، دکان میں کام کرنے والا جو ہے ہر دن آتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو انعام دیا جاتا ہے، تنخواہ بھی دی جاتی ہے اور اس کی حاضری لگائی جاتی ہے کہ حاضر 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 ہر دن آیا۔ اب یہ آدمی جو فیکٹری میں کام کرتا ہے یہ آتا نہیں ہے، فیکٹری میں نہیں آتا، دکان پہ نہیں آتا، کارخانے میں نہیں آتا۔ اب یہ بچہ ادھر جو اسکول میں پڑھنا جاتا ہے ہر دن آتا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ غیر حاضری لگائیں گے، دوسری مرتبہ غیر حاضری لگائیں گے، تیسری مرتبہ غیر حاضری لگائیں گے۔ اگر اس کو چند دن ہو گئے یا مہینہ ہو گیا نہیں آیا تو ہر دن غیر حاضری غیر حاضری غیر حاضر کہ آج بھی نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ رجسٹر سے اس کا نام کٹ کر دیا جائے گا، اس بچے کا بھی نام، اور یہ آدمی جو فیکٹری میں، کارخانے میں کام کرتا ہے، دکان میں کام کرتا ہے، تو اس کا بھی نام کٹ کر دیا جائے گا، دونوں کا نام کٹ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر دن نہیں آتا ہے۔ جو آدمی ہر دن آئے گا یہاں اس کی حاضری لگے گی، لیکن جو آدمی ہر دن نہیں آئے گا اس کی یہاں پر کوئی حاضری نہیں لگے گی، اس کی غیر حاضری لگے گی اور چند دن کے بعد اس کا نام ہی کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے میں اب مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں، خود سوچیں کہ جب اللہ نے فرما دیا ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ ہر دن فرشتہ آتا ہے اور حاضری لگاتا ہے، اب آپ خود سوچیں کہ کتنے دن ہو گئے مجھے فجر کی نماز پڑھے ہوئے، کتنے دن ہو گئے کہ میرے رجسٹر میں میری حاضری لگی ہو۔ اب اگر ہر دن آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہر دن آپ مسجد نہیں جا رہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہر دن فرشتہ جو ہے غیر حاضر غیر حاضر غیر حاضر غیر حاضر لکھتا ہے، آج بھی نہیں، آج بھی نہیں، آج بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کی فہرست ہے اس فہرست میں سے تمہارا نام کاٹ دیں گے۔ پھر تمہارا نام کہاں لکھا جائے گا؟ منافقوں کی لائن میں تمہارا نام اور منافقوں کی لسٹ میں اور فہرست میں تمہارا نام آ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان سوچے، تھوڑی دیر سوچے، فکر کرے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرا نام کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں میں لکھ دیا ہو، منافقوں کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لکھ دیا ہو۔ حالانکہ میرا نام کس میں ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی لسٹ میں ہونا چاہیے، مومنوں کی لسٹ میں ہونی چاہیے، نمازیوں کی لسٹ میں ہونے چاہیے، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں، کئی مہینے گزر گئے مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے کاٹ دیا گیا ہو؟ کبھی بیٹھ کر یہ سوچیں آپ۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی کہیں کام کرتا ہے، اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے تو کہیں دوسری جگہ کام دیکھ لے، تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس کو کتنی پریشانی، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس پر ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں اتنے دن سے کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میری اتنی محنت ہے، مشقت ہے، میں نے سب کچھ کیا اور آج میرا نام کر دیا گیا، کتنا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی جتنا پریشان ہو جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے تو اس کو اور زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کا نام کٹ کر دیتا ہے ایک جگہ سے تو وہ دوسری جگہ جا کر کام کر سکتا ہے، دوسری جگہ تلاش کر سکتا ہے، دوسری دکان، دوسری فیکٹری، دوسرا کارخانہ، دوسرا کوئی بھی کام تلاش کر کے وہاں کر سکتا ہے، چند دن پریشان تو رہے گا لیکن پھر اس کو دوسری جگہ مل جائے گی۔
جائے گی، دوسری نوکری مل جائے گی، وہ کر لے گا۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر مسلمانوں کی لسٹ میں سے آپ کا نام کٹ گیا نماز فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ پھر آپ کا نام کیسے مسلمانوں کی فہرست میں آئے گا۔ اگر آپ کا نام کٹ کر دیا گیا مسلمانوں کی فہرست میں سے، مسلمانوں کی لسٹ میں سے، اور اگر اسی طرح آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ مر جاتا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے تھے، جن لوگوں نے نماز فجر کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم تھوڑی نماز پڑھتے ہیں، نہ فجر کی نماز میں آتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو حکم ہے کہ تم بھی پڑھو، وہ تو مسلمانوں کو حکم ہے۔ اب اگر یہ آدمی جو مسلمان ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے کٹ گیا اور اسی طرح مر گیا، تو سوچے کہ قیامت کے دن یہ آدمی انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر صرف احساس ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے بعض مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ 2 مہینے تک، 3 4 6 مہینے تک وہ فجر کی نماز میں آتے نہیں ہیں۔ کئی مہینے ہو گئے، کبھی انہوں نے، ان کو یاد ہی نہیں ہے، وہ بھول گئے کہ پچھلی مرتبہ میں نے کب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تھی، کب میں فجر کی نماز میں مسجد میں گیا تھا، وہ بھول گئے، ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ بس بعض لوگوں کی عادت ہے وہ رمضان میں آتے ہیں، بس رمضان میں آ گیا، بس اب 1 مہینہ کر لیا، 1 مہینہ نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد 11 مہینے اس آدمی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مہینہ 2 مہینے، 3 4 6 مہینے جو ہے نماز فجر میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ سوچیں کہ آپ کی اس غیر حاضری کی وجہ سے اگر آپ کا نام مسلمانوں کی فہرست میں سے اور مسلمانوں کی لسٹ میں سے کٹ گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ سوچیں، ضرور سوچیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، کوئی سی بھی نماز اگر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اور فجر کی نماز میں غیر حاضر ہوتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں ہر دن سوتا رہتا ہے اور شیطان اس کے کان میں اور منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اب یہ آدمی چاہے کتنے بڑے عمل کر لے، کتنی بڑی دعوت کر لے اور کتنے بھی بڑے عمل کر لے، چاہے وہ کتنے بھی جو غریبوں کی مدد کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کے سارے عمل بیکار ہیں۔ مرنے کے بعد اس کے سارے عمل اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ اپنے ہر عمل کو قبول کرانے کے لیے آپ کو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا ہر عمل قبول کیا جائے گا۔ اگر آپ نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ چاہے کتنے بھی بڑے نیک عمل کر لیں، لٹ جائیں، برباد ہو جائیں اور سارا پیسہ غریبوں پر خرچ کر دیں اور سارا پیسہ جو کچھ جو ہے وہ برباد کر دیں، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے دے گا، لیکن آخرت میں آپ کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ آخرت میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے فرض کو ضروری سمجھیں، پہلے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دعوت کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، تو نفل کام ہے اور پہلے آپ کو فرض پر عمل کرنا ہے۔ فرض چھوڑ کر آپ نفل پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں گئے مغرب کی نماز کے لیے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور آپ جو ہے مسجد سے آ گئے، تو لوگ آپ کو ہوشیار بولیں گے، عقل مند بولیں گے، بلکہ آپ کو بیوقوف کہا جائے گا، آپ کو پاگل کہا جائے گا۔ کوئی پاگل ہے کہ آیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھا پھر بھاگ گیا، لوگ آپ کو پاگل بولیں گے، دیوانہ بولیں گے۔ لیکن آپ مغرب کی 3 رکعت جو ہے وہ فرض ہیں، وہ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی آپ کو پاگل بیوقوف نہیں بولے گا۔ ہر آدمی سوچے گا کم سے کم اس نے فرض نماز تو ادا کی ہے، جو نماز 3 رکعت فرض ہے وہ تو ادا کی ہے، نفل پڑھا ہو چاہے نہیں پڑھا ہو۔ تو اس لیے یہ امت اب شکار ہو چکی ہے نفل کا، اس لیے اب یہ امت نفل کام کا شکار ہو چکی ہے۔ نفل کام خوب کریں گے، دبا کے کریں گے، دعوت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن فرض نہیں پڑھیں گے، فرض چھوڑ دیں گے۔ تو یاد رہے، فرض چھوڑ کر آپ چاہے کتنے بھی بڑے نفل کام کر لیں، لیکن آپ کے ان تمام نفل کاموں کا درجہ بعد میں ہے، پہلے آپ کو فرض پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے فرض مکمل ہیں، فرائض مکمل ہیں، تو آپ کی جو نفل ہیں وہ بھی قبول کیے جائیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کی فرض کمزور ہے تو پھر آپ کے نفل جو ہے وہ آپ کے منہ پر ہی مار دیے جائیں گے۔ تو اس لیے جو فرض چیزیں ہیں ان پر پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں، نفل پر اتنا توجہ نہ دیں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں دعوتیں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے، آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کیا کریں، آپ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے پابند بن جائیں، عادی بن جائیں۔ چند دن تک آپ کو تکلیف ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ کو ایک مرتبہ عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کا فجر کی نماز پڑھے بنا دل نہیں لگے گا۔ اس لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں اس زمانے میں جو پائے جاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے پابند ہیں، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، 4 نمازیں جو شوق سے پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو چکا ہوں۔ تو اس لیے
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اس کے آگے بھی اور فجر کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو فجر کی نماز کے پابند بنیں، کچھ بھی ہو لیکن مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، مجھے شیطان کو مات دینا ہے، مجھے شیطان سے دوستی نہیں کرنا ہے، شیطان سے دوستی نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے تو شیطان سے دشمنی کرنا ہے، اور مجھے اللہ سے دوستی کرنا ہے، مسجد سے دوستی کرنا ہے، قرآن سے دوستی کرنا ہے، ذکر سے دوستی کرنا ہے، تسبیحات سے دوستی کرنا ہے، دعاؤں سے دوستی کرنا ہے، مجھے نیک اعمال سے دوستی کرنا ہے، مجھے اپنے سجدوں سے دوستی کرنا ہے، مجھے ہر دن صبح اٹھ کر جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ میں صحیح سلامت اٹھ گیا۔ کتنے لوگ جو ہے وہ رات میں صبح تک جو ہے ان کی اطلاع آ گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا، میں ان سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے صحیح سلامت سلایا اور صحیح سلامت صبح میں اٹھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا۔ تو شکرانے کا آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، شکرانے میں آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ تو آپ فجر کی نماز کے پابند بنے، فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں، آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں اور پڑوسی ہیں اور آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، ان سب کو فجر کی نماز کے عادی بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔